أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاذہ العدویہ کے توسط سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک موقع پر نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا کہ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، کہ مجان یہ کیا بات ہے کہ حیض کے دنوں میں جو روزے رہ جائیں ان کی تو قضا کرنا پڑتی ہے، لیکن ان دنوں میں اگر کوئی نمازیں قضا ہو جائیں تو دین ان کی قضا کا حکم نہیں دیتا، وہ قضا کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، معاف ہیں۔ تو اماں جان نے ارشاد فرمایا کہ بس یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور حکم ہے، اس لیے ہم خاموش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اماں جان فرماتے ہیں کہ ہم جب اس میں مبتلا ہوتے تھے اور اس کی وجہ سے ان دن میں نماز روزہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو ہمیں شریعت نے ان دنوں کے روزے کی قضا رکھنے کا تو حکم دیا ہے، قضا نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اماں جان کے سوال کا جواب، اماں جان نے اس سوال کا جواب بس نبی علیہ السلام اور صحابہ کے عمل سے نقل کیا کہ اصل شریعت میں حکم ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہم اپنی عقل کو تابع کر دیں گے اس کے۔ تو لہذا یہاں پر عقلی طور پر بھی اس کی جواب یہ ہے کہ حیض مہینے زیادہ سے زیادہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اور ایک مہینے میں ایک سائیکل میں زیادہ سے زیادہ وہ 10 دن ہوگا، جبکہ نمازیں ایک دن میں 5 فرض نمازیں ہیں اور ایک واجب نماز ہے، گویا کہ 6 نمازیں وہ پڑھنا ہر مسلمان مرد کے ذمہ ہے۔ اب اگر نمازوں کی قضا اگر یہ 10 دن ہی اس کا حیض چلے اور نمازیں موقوف رہیں اور بعد میں لٹائی جائیں تو پھر تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ ایک دن میں 5 فرض نماز اور ایک واجب فطر، اور اس کو ضرب دے لیں 50 سے 5 سے، ایک دن میں 5 نمازیں، تو یہ تو مشقت ہو جائے گی، جبکہ روزوں کا مسئلہ اس لیے کہ وہ سال میں ایک دفعہ آتا، اور یہ زیادہ سے زیادہ اگر اس نے وہ روزے چھوڑے ہوں تو وہ ان روزوں کی قضا اس کو کرنی ہوگی اس عورت کو، اور نمازوں کی نہیں، کیونکہ نمازیں پھر حرج ہو جائے گا، جبکہ شریعت نے مشقت اور حرج کو اس امت سے معاف کیا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔